بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہو وائس آف انفارمیشن۔ آج ہم آپ دوستوں کو ایک چونکا دینے والی معلومات دے رہے ہیں۔ چاند پر زندگی کے آثار موجود ہیں۔ اس کے بارے میں رئیس بانو زیدی لکھتی ہے، چاند کے سخت ماحولیاتی حالات کی وجہ سے کسی قسم کی زندگی کے آثار کا پتہ چلنا ممکن نہیں، لیکن قمری سائنسدانوں کی قدرتی کیمیائی رد عمل سے وجود میں آنے والی وہ کاربن مرکبات مل سکتے ہیں جو ان درمیانی مراحل کو واضح کر دے، جن سے اولین ابتدائی کاربن پر مبنی زندگی سالمت کی تشکیل ہوتی ہے اور جن سے زمین پر ہر طرح کی زندگی پروان چڑھی ہے۔ یہ بہت عظیم دریافت ہوگی۔ اگست اور ستمبر 1957 کو وائکنگ نامی خلائی جہاز مریخ پر اتری اور یوں فلکیاتی دانوں نے پہلی بار کسی دوسری سیارے میں زندگی کے آثار دریافت کیے۔ زندگی کے سوال کو حل کرنے کی کوشش میں 1954 میں مریخ پر اترنے والی وائکنگ نے جو اطلاعات فراہم کی، وہ وہاں کی کیمیائی اور جغرافیائی تجزیاتی رپورٹ۔ اگر وائکنگ زندگی کے نشانات پا بھی لیتے تو یہ پچھلی سوچوں کے مقابلے میں بعد ازاں قیاس تھا، لیکن کیمیائی اور طبی طور پر یہ بات سامنے نہ آ سکی۔ اب جب کہ زندگی مریخ پر ناپیدا ہے، سیاروں کی بیالوجی میں کئی سوال زیر لب رہ گئے۔ مثال، کیسی زندگی وہاں تھی؟ کیا کیمیائی ارتقائی عمل ہوا؟ وہ کیا فضا تھی جس نے کیمیائی ارتقائی عمل کو روک دیا اور جس نے زندگی کو اصل نقطۂ عروج پر پہنچنے سے روک دیا یا ختم کر دیا؟ روسی سائنسدانوں نے حال ہی میں ایک دلچسپ اور عجیب و غریب تجربہ کیا۔ 14 ستمبر 1990 روزنامہ جنگ کے مطابق چیک اور روسی سائنسدانوں نے بیرونی خلا میں پہلی ارضی ہستی کو پیدائش کا حیرت انگیز کامیاب تجربہ کیا ہے۔ جریدے سوویت یونین کے مطابق انڈے سے بیرونی خلا میں بچہ پیدا کرنے کے لیے روسی اور چیک ماہرین نے انکوبیٹر امیا تیار کیا اور اسے میر مجموعے میں نصب کیا، اور کینیڈینز میں دوسرے اصحاب کے ساتھ جاپانی بٹیروں کے 48 زرخیز انڈے خلائی جہاز میں بھیجے گئے۔ خلانوروں کا کام یہ تھا کہ وہ انہیں انڈوں سے بچے نکالنے والے آلہ میں رکھے اور نتائج کا انتظار کرے، اور آخر کار وہ وقت آ گیا جب انڈوں سے ایک کے بجائے 8 بچے نکلے۔ اس طرح اب سائنسدان پہلے بار زندہ شے کے جینین اور بعد ازاں جینین کے ارتقاء کا مطالعہ کریں گے جو بے وزنی کی حالت میں ہوا۔ انڈوں سے بٹیر کا پہلا بچہ ٹھیک 17 دن بعد نکلا، جیسا کہ تمام بٹیروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ چوزا ایک عام صحت مند چوزے کی طرح تھا۔ ان چوزوں میں سے اب صرف 2 زندہ بچے ہیں، باقی مر چکے ہیں، لیکن روسی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے بنیادی بات کا مظاہرہ کر دیا ہے اور تمام شبہات دور کر چکے ہیں۔ عضوی ارتقائی راہ میں بے وزنی ناقابل قبول رکاوٹ نہیں، اس لیے اب ہم اور زیادہ پیچیدہ تجربات کا منصوبہ اعتماد سے تیار کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک بڑی تکنیک کار، حساب دان، مصور اور ہر شے مثال زمین، نظام شمسی، کہکشاں، خلا کی مالک اور خالق ہے۔ مندرجہ ذیل بالا قرآن مجید کی تجلیات اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے، انسان کی یہ تحقیق و جستجو کی منزل اللہ کی مرضی سے تکمیل کے مراحل کو عبور کرتی ہے، ورنہ انسان کو تو ارشاد خداوندی کے مطابق بہت تھوڑا ہی علم دیا گیا ہے۔ اگر آپ دوستوں کو اس طرح کی ویڈیو پسند ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں، کیونکہ اس طرح کی خوبصورت ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ والسلام، شکریہ۔